بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، 12ویں جماعت کی۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 27، سبق نمبر 27 ہے، جو کہ ایک نظم ہے، ملک کے بے سحر و شام۔ تو اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں، پہلے جو ہے شاعر ہمارے، اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں عمیق حنفی، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ تو دیکھیے، عمیق حنفی 1928 تا 1988 میں، یعنی 1928 میں پیدا ہوئے اور 1928 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عمیق حنفی مئو چھاؤنی، ضلع اندور، مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ عمیق حنفی کی ابتدائی تعلیم مئو میں ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے اندور کی رہ لی۔ سیاسیات اور تاریخ میں ایم اے کیا۔ فلسفے سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ ان کے فکر و فن پر ان علوم کا اثر آخر تک قائم رہا۔ طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی، اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے۔ سن 1987 میں سبکدوش ہوئے۔ ان کا انتقال دلی میں ہوا۔ عمیق حنفی موسیقی کے بھی بڑے دلدادہ تھے۔ انہوں نے باقاعدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا تھا۔ موسیقی کے فن کی باریکیوں پر انہوں نے بہت عمدہ مضامین لکھے ہیں۔ اردو کے علاوہ انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ شعلے کی شناخت اور شعر چیز دیگر است ان کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ عمیق حنفی نے اپنا ادبی سفر ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور سے شروع کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگ پیراہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ جدیدیت کے زیر اثر آ گئے۔ کئی شعری تجربے کیے، متعدد طویل نظمیں بھی لکھی جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں سندباد، شہرزاد، سیارگاہ، شبگشت، صوت الناقوس اور سلسلۃ الجرس کی خاص اہمیت ہے۔ آئینے کا کورس ان کی ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم نظم کی طرف۔ تو دیکھیے، یہ نظم کا نام ہے ملک کے بے سحر و شام۔ تو میں ایک ایک بند پڑھ لوں گی یہاں سے یہاں تک، اس کے بعد اس کی تشریح کر دوں گی، جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم لکھتے ہیں، جیسے پیپر میں ہم لکھنا پڑتا ہے نا ایگزام وغیرہ میں، تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ بند ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل عمیق حنفی کی نظم ملک کے بے سحر و شام سے لیے گئے ہیں، یا یہ بند عمیق حنفی کی لکھی ہوئی نظم ملک کے بے سحر و شام کا ہے۔ اس طرح ہم سیاق و سباق کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا جو بھی بند ہے یا جو بھی اشعار دی جائے گی اس کی تشریح کر دیں گے۔ تو میں ایک بند پڑھ رہی ہوں۔ کچھ برس پہلے سویرے منہ اندھیرے ایک پہاڑی پر پہنچ جاتے تھے ہم، ایک کالے سخت تکیے سے اٹھا کر اپنا سر، ادھ جگہ سورج ابھر کر دیکھ لیتا تھا ہمیں، ہم سیر خیزوں سے شرما کر جھکا لیتا تھا سر، دفتن اس کے لبوں سے پھوٹ پڑتی تھی ہنسی، ہاتھ وہ ہم سے ملاتا تھا بس حسن تفاق، جسم جاں میں پھیل جاتی تھی شگفتہ تازگی۔ تو اس والے بند میں عمیق حنفی نے، جو اس نظم کا پہلا بند ہے، اس میں اپنے لڑکپن کے ان دنوں کا ذکر کیا جب وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے گھر سے نکل کر ایک پہاڑی پر چلے جاتے تھے۔ ان کے پہاڑوں پر پہنچنے کے بعد پہاڑی کے کالے پتھروں کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ ابھرتا اور ان کی نظر ان پر پڑتی تو انہیں لگتا کہ وہ انہیں مسکرا کر دیکھ رہا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے بیدار ہونے والے لڑکوں سے شرما جاتا ہے۔ اس کی کرنیں پھیل کر گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتی ہیں، اور علیہ صبح ان کرنوں کی ہلکی حرارت جو ہے ان کے جسم میں شگفتگی اور تازگی پھیل جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، جب ہے نا صبح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ اب اگلے بند کی طرف ہم چلیں گے۔ تو اگلا بند ہمارا یہ دیکھیے، شام کو جب جھیل کے پانی میں ڈالے اپنے پاؤں، دائرہ در دائرہ موجیں اٹھا دیتے تھے ہم، تب تھکا ماندہ انیندہ
مزمحل سورج اپنے خوابستہ میں روپوش ہو جانے سے قبل مسکرا کر ہم سے کہتا شب بخیر، اور چل پڑتے تھے ہم سب اپنے گھر، اپنے دل کی دائرہ در دائرہ موجوں میں سورج گھیر کر۔ تو اس نظم کے اس دوسرے بند میں عمیق حنفی اپنے لڑکپن کے بارے میں بتا رہے کہ جب وہ شام کے وقت کسی جھیل کے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے اور پانی میں ان کے پاؤں کی حرکت سے لہریں پیدا ہوا کرتی تھی، اس وقت دن بھر تھکا ہارا سورج انہیں اپنی خوابگاہ میں جانے سے بیشتر، یعنی اپنی خوابگاہ میں اپنی نیند میں جانے سے مطلب سونے سے پہلے وہ ان کو شب بخیر کہتا تھا، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غروب ہوتے سورج کا تصور لے گھر واپس آتے کہ کل پھر صبح طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہمارا دیکھیے یہ والا صفحہ ہو گیا مکمل، اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تو اگلے صفحے پر ایک اور بند ہے، دیکھیے یہاں پر تو یہ پڑھ رہے ہیں ہم، دیکھیں اور اب تو یہ بھی یاد رکھنا محال، کس طرح پورب ہے پچھم ہے کدھر، کب اگا کرتا ہے سورج اور کب جاتا ہے ڈوب، کس کو بستر میں پتہ کس کو دفتر میں خبر۔ تو نظم کے تیسرے بند میں شاعر اپنی موجودہ زندگی کا ذکر کر رہا ہے کہ جوانی میں داخل ہو کر ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کسی چیز کا احساس نہیں رہا۔ صبح سورج کا طلوع ہونا، شام کو غروب ہونے سے سب مناظر جو ہے دھندلے پڑ گئے۔ اب تو یہ بھی یاد نہیں کہ سورج کس سمت طلوع ہوتا تھا کس سمت غروب ہوتا ہے۔ دن بھر دفتر کے کام کرتے کرتے اتنی تھکان ہو جاتی ہے کہ اہل صبح بیدار ہونے کی بجائے دیر تک سوتے رہتے ہیں، اور شام کو سورج غروب ہوتے وقت دفتر میں مصروف۔ لڑکپن کے وہ دن جب تمام فکرات سے آزاد تھے، روٹی روزی اور دیگر ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک خود کو کھپانا نہیں پڑتا تھا۔ اب تو زندگی کا ہر لمحہ بستر سے دفتر کے درمیان گزرتا ہے، یعنی نئے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں نے انسان کو ایسی کئی چیزوں سے محروم کر دیا ہے جن سے ہمیں روحانی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ یعنی پہلے جب بچہ تھا تو وہ سورج کو دیکھتا تھا نا، لیکن اب جو ہے کمانے کی دھن میں وہ سب کچھ بھول چکا ہے، نہ سورج کا پتہ یاد ہے کہ کس طرف اگ رہا ہے، کس طرف طلوع ہو رہا ہے، کس طرف غروب ہو رہا ہے نا۔ تو یہیں پر ہماری جو ہے نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو یہ عمیق حنفی جو ہمارے شاعر ہیں، اب ہماری جو یہاں پر مشق ہو رہی ہے اسٹارٹ، تو ہم مشق پڑھے اس سے پہلے جو ہے یہ جو ہے نظم کا خلاصہ دیکھیے یہ ہے کہ اس نظم کے پہلے 8 مصروں میں شاعر نے اپنے لڑکپن کا تذکرہ کیا ہے جب اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ صبح سورج کے نکلنے سے پہلے بیدار ہو کر کسی پہاڑی پر پہنچ جانا، پھر سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا، ابھرتے ہوئے سورج کی کرنوں کا پھیلنا دیکھ کر یہ محسوس کرنا کہ یہ سورج ہم صبح بیدار ہونے والوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور ہمارا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کر رہا ہے، ہم سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ اس کیفیت سے شاعر کے جسم و جان میں ایک شگفتگی اور تازگی محسوس ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرے بند میں جو ہے 7 مصروں کا بند ہے، دوسرا بند، کہ شاعر پھر اپنے لڑکپن کی بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ شام ہونے سے پہلے وہ کسی جھیل پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اس پانی میں پاؤں ڈال کر ہلاتے ہیں تو دائرے کی شکل میں موجیں اچھلتی ہے۔ اس وقت دن بھر تھکا ماندہ سورج جو ہے اپنے خوابگاہ میں جانے سے پہلے جو ہے مسکرا کر سورج کا جو ہے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے نا تو انہیں شب بخیر کہتا ہے، اور ان کا شب بخیر کہنا سورج کا انہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ ڈوبتے سورج کے تصور میں کھوئے اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ نظم کا آخری جو ہے بند، اس کے 5 مصرے میں شاعر اپنی جوانی کا ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ لڑکپن چھوڑ کر جوان ہوا تو اپنی ضروریات زندگی نے اسے اس طرح گھیر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں کب سورج طلوع ہوتا ہے کب غروب ہوتا ہے، یعنی صبح و شام کا کچھ پتہ نہیں۔ تھک کر گھر آتا ہے اور پھر اگلے دن اسی طرح کام میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایسے ملک میں رہتا ہے جس میں صبح و شام ہوتے نہیں۔ تو اس نظم کا جو مرکزی خیال یہی ہے کہ بچپن اور لڑکپن کے دن کافی بے فکری کے ہوتے ہیں، بے فکری میں گزرتے ہیں۔ اس وقت صبح سے رات تک ایک مسرت کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب لڑکپن گزر جاتی ہے، جوانی آتا ہے تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں صبح و شام کا احساس نہیں رہتا۔ آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے
کہ یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ سورج کب طلوع ہو رہا ہے کب غروب ہو رہا ہے، اس لیے شاعر نے اسی کیفیت کو جو ہے، جیسے نظم کا عنوان ہے نا ملک بے سحر و شام کہا ہے، یعنی اس میں نہ کوئی صبح ہے نہ اس کی شام ہے۔ تو اچھی طرح سے آپ کے نظم جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مشق کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو مشق میں جو ہے پہلا دیکھیے لفظ و معنی۔ تو پہلا لفظ ہے تپاک، گرم جوشی، بصد حسن تپاک، بےحد گرم جوشی کے ساتھ، انیندہ یعنی ادھ جگہ یعنی آدھی نیند میں، مزمحل نڈھال، خوابستان خوابوں کی سرزمین، روپوش غائب، محال مشکل۔ اب اگلے صفحے پر چلیں گے ہم، دیکھیے تو اگلے صفحے پر جو ہے اس نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ اس نظم میں جو ہے سب سے پہلے اس نظم کے عنوان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شاعر اپنے عہد کے ماحول کو سامنے رکھ کر یہ عنوان قائم کیا ہے، یعنی یہ عنوان ہے نا ملک بے سحر و شام، یعنی جس میں کوئی صبح بھی نہیں ہے شام بھی نہیں ہے، یعنی نئے زمانے کی ضرورتوں اور تقاضوں نے ہمیں ایسی کئی چیزوں سے محروم کر دیا جن سے ہم روحانی مسرت حاصل کرتے تھے۔ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ صبح سویرے کب سورج طلوع ہوتا ہے، کس لمحے ڈوب جاتا ہے۔ گویا اب ہم ایک ایسے ملک کے باسی ہو کر رہ گئے جس کی کوئی صبح ہوتی ہے نہ شام۔ شاعر نے اصل میں فطرت سے دوری کے المیہ کو موضوع بنایا ہے، یعنی فطرت سے ہم جو دور ہو گئے نا اپنے نیچر سے، اسی کو موضوع بنایا۔ اب تو ہم سارے جو ہے موبائل میں مصروف ہو گئے ہیں نا۔ وہ بڑی حسرت سے ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتا ہے جب صبح سویرے اٹھ کر وہ تازہ دم سورج کے طلوع ہونے کا خوبصورت منظر دیکھا کرتا تھا۔ سورج اس کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کرتا تھا، آنن فانن اس کے جسم و جان میں ایک نئی روح پھونک دیتا تھا۔ اس کے بعد شاعر اس نظم کے آخری حصے میں گزشتہ شاموں کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے وہ جھیل کے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا اور غروب ہونے سے قبل سورج کا شب بخیر کہنا یاد آتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں یاد آتی تھی وہ جو اپنے لڑکپن میں کرتا تھا نا۔ اب اس کے بعد دیکھیے سوالات ہو رہے ہیں ہمارے شروع، تو یہاں پر جو ہے 3 سوالات ہیں، تو ہم تینوں کے جوابات دیکھ لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے شاعر اپنے ماضی کے صبحوں کو کس لیے یاد کرتا ہے؟ تو جوابات تینوں کے دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے شاعر ماضی کی صبحوں کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے بیشتر بیدار ہوتا تھا اور کسی پہاڑی پر پہنچ کر صبح سویرے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کو اپنے جسم و جان میں شگفتگی اور تازگی محسوس ہوتی، اس لیے وہ ماضی کی صبحوں کو یاد کرتا ہے کہ وہ فطرت سے کس قدر قریب تھا۔ سوال نمبر 2 ہے شاعر کو اپنی گزشتہ شامیں کیوں یاد آتی ہیں؟ شاعر شام کے وقت جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس کے پانی میں پاؤں ہلاتا اور اس میں لہریں پیدا ہوتی، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت تک وہاں رہتا جب تک سورج ڈوب نہ جاتا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر اسے اچھا لگتا اور وہ اسی تعلق سے سوچتا ہوا ساتھیوں کے ساتھ گھر واپس آتا۔ اس طرح وہ مناظر فطرت سے لطف اندوز ہوتا، اسی لیے شاعر گزشتہ شاموں کو یاد کرتا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، دیکھیں شاعر کے لیے کیا یاد رکھنا محال ہے؟ محال یعنی مشکل۔ تو جوان ہو کر شاعر زندگی کے شب و روز میں اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اب اسے صبح کی خبر نہیں ہے نہ شام کی۔ سورج کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، صبح کو بستر سے اٹھ کر دفتر جانا اور شام کو تھک ہار کر پھر گھر آ جانا، بس اب یہی زندگی ہے۔ اسی لیے اب شاعر کو پورا پچھم کی کوئی خبر نہیں۔ تو یہیں پر ہمارے تینوں جوابات ہو گئے ہیں مکمل۔ تو دیکھیے تینوں جواب مکمل ہو گیا۔ عملی کام ہمارا یہ لکھا ہے سلسلۃ الجرس، عمیق حنفی کی مشہور نعتیہ نظم ہے، اسے تلاش کر کے پڑھیے۔ تو آپ اپنی اسکول کی لائبریری میں، آپ کے آس پاس کوئی لائبریری ہے تو وہاں پر یہ عمیق حنفی جو ہے شاعر، ان کی جو نعتیہ نظم کا یہ جو سلسلۃ الجرس، تو وہ پڑھیے آپ، بہت ہی مزہ آئے گا۔
تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے سارے کام جو ہے عملی کام وغیرہ سب کچھ مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے انکریج کیجئے، میری ہمت بڑھائیے، اور میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجئے۔ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، کیونکہ اس وقت میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔